بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی دعا بھی ہے جو بڑھاپے کی کمزوری، قبر کی تاریکی اور قیامت کے خوفناک واقعات سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر دل کو سکون اور آخرت میں نجات کی امید ملتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ایمان افروز حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف دلوں کو بدل دیتی ہے بلکہ زندگی کا رخ بھی موڑ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت جامعہ اور بابرکت دعا کی تعلیم دی جو انسان کو بڑھاپے کی محتاجی، سستی، کمزوری، بزدلی اور بے بسی سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی دعا قبر کے عذاب، قیامت کی گھبراہٹ اور جہنم کی آگ سے نجات کا وسیلہ بھی بنتی ہے۔ موت کی سختی، قبر کی تنہائی، منکر نکیر کے سوالات، میدان حشر کی پریشانی، میزان اعمال کا قائم ہونا اور پل صراط کا مرحلہ ہر انسان کے سامنے آنے والے ہیں۔ جنت کا راستہ آزمائشوں سے گزر کر ہی کھلتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب انسان تنہا قبر میں اتارا جائے گا، نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ مال و دولت، نہ رشتہ دار، صرف اعمال ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت زبان سے نکلی ہوئی یہی دعائیہ الفاظ ڈال بن کر جائیں گے جو آج ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں۔ وہی کل ہماری نجات کا سہارا بن سکتی ہے۔ زندگی کی اصل تیاری وہی ہے جو موت کے بعد کام آئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ الفاظ عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سمیٹتے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہی سبق ہمیں صحابہ کرام کی زندگی بھی دیتی ہے، خصوصاً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی۔ محترم ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل تھے۔ آپ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب اذان دیتے تو دلوں میں ایمان کی روشنی تازہ ہو جاتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ذکر و عبادت آپ کا معمول تھا، سادگی اور تقوی آپ کی پہچان تھی۔ ابتدا میں آپ غلامی کے سخت آزمائشوں سے گزرے، مکہ کے ایک ظالم سردار کے زیر تسلط آپ نے ظلم اور مشقت برداشت کی۔ دن بھر محنت اور تذلیل سہنا آپ کی زندگی کا حصہ تھا، لیکن دل کے اندر سوال اٹھتے رہتے کہ کیا انسان کی عزت صرف حسب و نسب سے ہے؟ محترم ناظرین، اسی دوران مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی کہ اللہ ایک ہے اور سب انسان برابر ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی ایک سچ انسان کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جو چنگاری بھڑکی وہ صرف ایک غلام کی بغاوت نہیں تھی بلکہ حق کی پہچان تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ جسم کو زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے لیکن ایمان کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہی یقین انسان کو آسمانوں سے بھی
بلند کر دیتا ہے تو ان کے دل میں امید کی نئی روشنی جاگ اٹھی۔ آخر کار آپ نے حق کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ جسم پر زنجیریں باقی تھی مگر روح آزاد ہو چکی تھی۔ ظلم کی انتہا کی گئی، تپتی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن زبان پر صرف ایک صدا تھی، احد احد۔ محترم ناظرین، سوچئے وہ تپتی ریت، جلتا ہوا جسم، سینے پہ رکھا ہوا بھاری پتھر اور چاروں طرف ظلم کی ہنسی۔ ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر ثابت قدم رہے تو یہ عام ہمت نہیں ہوتی، یہ وہ یقین ہوتا ہے جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل جتنی بھی بڑی ہو، اگر دل میں اللہ ہو تو انسان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہی استقامت تاریخ کا روشن باب بن گئی۔ محترم ناظرین، بعد میں آپ کو آزادی نصیب ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ مدینہ منورہ میں جب اذان کا طریقہ مقرر ہوا تو آپ کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا۔ آپ کی آواز قیامت تک ایمان والوں کو نماز کی طرف بلاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ نے اذان دینے کی کوشش کی اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پورا مدینہ غم سے بھر گیا۔ یہ عشق رسول کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ محترم ناظرین، محبت کا اصل معیار قربانی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ سچا عشق وہ ہوتا ہے جو جدائی میں بھی وفا نہ چھوڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر آیا اور آواز بیٹھ گئی ہے تو یہ صرف غم نہیں تھا، یہ دل کا ٹوٹ جانا تھا۔ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو دنیا سے بے نیاز اور آخرت کا امیدوار بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب وہ بابرکت دعا پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ پہلے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب توجہ اور خشوع کے ساتھ یہ دعا پڑھیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من العذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کمزوری اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی بے بسی سے، بخل سے اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھ، ہمیں قبر کے عذاب اور قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دعا کو سیکھ سکے۔ محترم ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ آنے والی روح پرواز ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اپنے قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔